بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 5 نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علمدار رانا اپنے پروگرام سچی بات کے ساتھ۔ ناظرین، ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آج ہم آپ کی ملاقات پاکستانی ایک ایسے نوجوان سے کروا رہے ہیں جس کا تعلق پاکستان کراچی سے ہے۔ یہاں آسٹریلیا میں وہ آئے تو تعلیم کی غرض سے تھے، مگر انہوں نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بطور والنٹیئر اتنی خدمات انجام دیں کہ ان کی خدمات کے صلے میں نہ صرف مختلف تنظیموں نے بلکہ آسٹریلین گورنمنٹ نے بھی ان کو ایوارڈز اور انعامات سے نوازا، ملکوں کی سیر کی۔ چلتے ہیں رحم زیدی کی طرف۔ رحم زیدی، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام سچی بات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کی دعوت کا، اور یہ کہ انشاءاللہ آج کی گفتگو اچھی رہے گی انشاءاللہ۔ تو رحم، آپ کب یہاں آسٹریلیا میں تشریف لائے اور کس تعلیم کے لیے یہاں آئے تھے؟ اچھا، میں یہاں پہ 2017 میں آیا تھا، اور کیا کہتے ہیں انیشلی جو میرا سب سے پہلا پروگرام تھا وہ تھا فاؤنڈیشن اسٹڈیز، جو کہ میں نے UNSW سے سٹارٹ کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے کہ کہتے ہیں میں نے ڈپلومہ میں ایڈمیشن لیا جو کہ لیڈنگ ٹو بیچلرس تھا۔ تو پھر یہ کہ اللہ کا شکر ہے ڈپلومہ جو ہے میرا لاسٹ ایئر کمپلیٹ ہو گیا تھا، تو اب بیچلرز جو ہے وہ انشاءاللہ کنٹینیو ہے، تو اب ختم ہوگا اگلے سال۔ صحیح۔ تو رحم، آپ نے یہاں پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بطور والنٹیئر بھی کام شروع کر دیا، بہت اچھی بات ہے، دنیا بھر میں لوگ والنٹیئرز کام کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کیسے یہاں آ کے آپ کو یہ خیال آیا کہ مجھے والنٹیئر کے طور پر بھی کام کرنا چاہیے؟ اس کا ہمیشہ سے یہ تھا کہ کیا کہتے ہیں پاکستان میں تھوڑا تھا کہ انوالومنٹ وغیرہ ان چیزوں کے حوالے سے، مگر کبھی بھی مطلب ایسا شوق نہیں ہوا اپنے اس سے کہ کیا جائے۔ یہ بھی تھا کہ پاکستان میں مصروفیت نہیں رہتی ہے، کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ، تو کافی چیزوں میں مطلب مصروف رہتے ہیں۔ مگر کہ جب یہاں آئے تو بہت ساری چیزیں دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں جس طریقے سے یہاں کا نظام چل رہا ہے، اور کیوں نہ ہم لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کریں جب ہم کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں اگر آپ کسی کی ہیلپ آؤٹ کر دیں تو وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ مطلب میرے خیال میں وہ شاید ہمارے لیے کوئی معنی نہ رکھے وہ چیز، مگر وہ اس بندے کے لیے وہ ہر چیز ہوگی۔ بے شک بے شک۔ تو بس سمجھیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے بس میں نے تھوڑا بہت والنٹیئر کا۔ تو رحم، یہ بطور والنٹیئر کام کرنا اور پھر ساتھ ساتھ اسٹڈیز کو بھی چلانا، تو پھر کیسے یہ کرتے ہیں؟ یہ ظاہر ہے بطور والنٹیئر بھی یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب تو نہیں ہے کہ آپ نے 2 4 10 15 20 منٹ گھنٹہ کام کیا، ظاہر ہے وہاں پہ جانا آنا، وہاں پہ ٹائم کنزیوم کرنا اور پھر اسٹڈی کو بھی ٹائم دینا، تو یہ مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے شروع میں تھوڑی اس میں کافی مشکلات تھیں کہ اس کو مینیج نہیں ہو پا رہا تھا، مگر ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم کے ساتھ ہی خود ہی آتی ہے، اور یہ کہ اس پہ تھوڑا ورک آؤٹ بھی کرنا پڑتا ہے، وہ ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ۔ تو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب جیسے اس مارننگ میں میری یونیورسٹی ہے تو میں یونیورسٹی چلا گیا، شام میں میرے پاس کچھ ٹائم فارغ ہے تو اس میں نے تھوڑا بہت والنٹیئر کام کر لیا، رات میں جو میرے پاس ٹائم بچا اس میں میں نے تھوڑی بہت جاب کر لی۔ اور اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ کہتے ہیں ویک ڈیز میں اوبویسلی بات ہے یونی اور جاب ہی تھی زیادہ تر، اور یہ کہ ویکینڈ کا ٹائم مجھے تھوڑا ملتا تھا، تو ویکینڈ میں یہ کہ جو ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے، بجائے کہ دیکھیں لوگ اکثر ہی ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے سو رہے ہیں یا کوئی کام نہیں کر رہا ہے، بس باہر گھوم رہے ہیں، اور یہ کہ کوئی مطلب اس کام کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے جس میں خود بھی شامل ہوں۔ مگر جب میں نے اس چیز کو ریلائز کیا تو میں نے کہا کہ اس ٹائم کو ہم کیوں نہ کسی پروڈکٹیو وے میں یوز کریں۔ بیوٹیفل۔ تو بس ہمیں یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک پورا خیال آیا، اور یہ کہ ٹائم مینجمنٹ کا بھی جو ہے وہ ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا۔ تو رحم، آپ بطور والنٹیئر کن کن تنظیموں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس وقت یا کرتے رہے ہیں ان پاسٹ؟ اچھا، اس میں یہ کہ ایک کافی طویل لسٹ ہے جس پہ کہ بات کی جا سکتی ہے، اور یہ کہ مگر کہ میں کوشش کروں گا اس کو میں بہت بریف رکھوں۔ صحیح۔ تو یہ کہ میں نے کیا کہتے ہیں UNSW میں جو ان کی والنٹیئر پروگرام تھا، کیا کہتے ہیں گلوبل والنٹیئرز، ان کے ساتھ کام کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے میڈی بینک یہاں پہ ایک ہوتا ہے ادارہ، اس کا جو ہے میں کیا کہتے ہیں ہیلتھ امبیسڈر تھا۔ اس کے بعد جو ہے ایک ریلیٹیو چیریٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ میں نے کام کیا۔ پھر جو ہے ایک ہماری یہاں پہ پاکستانی چیریٹی بھی تھی، اس کے ساتھ بھی میں نے تھوڑا بہت کام وغیرہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے مطلب جب سلسلہ آگے بڑھا تو میں سٹی آف سڈنی جو یہاں پہ کاؤنسل ہے اس کا جو ہے میں سڈنی امبیسڈر رہا ہوں کافی عرصہ، اور یہ کہ ابھی بھی اس میں انوالومنٹ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ان کا پروگرام تھا ایمرجنگ سیوک لیڈرز کا، تو اس میں بھی میں ڈیلیگیٹ تھا، اس میں بھی میں نے کافی والنٹیئرنگ کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹڈی نیو ساؤتھ ویلز کا ادارہ ہے ان کا جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا
سڈنی ایئرپورٹ پہ، سڈنی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ، اس کا میں والنٹیئر کا پارٹ تھا. اس کے علاوہ جو ہے کہتے ہیں سرف لائف سیونگ نیو ساؤتھ ویلز ہے، اس کا بیچ سیفٹی ایڈوائزر تھا. اس کے بعد جو ہے پھر ابھی ریسنٹلی جو ہے اس میں میرا سینٹ جان ایمبولینس میں میری کافی انوالومنٹ رہی. تو ابھی جو ہے میں ان کے ساتھ ایز اے ایڈوانس رسپونڈر کام کرتا ہوں، جو کہ فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرنا لوگوں کو، اور مطلب لوگوں کی ایز اے ہیلتھ کے پرسپیکٹو سے ان کی ہیلپ آؤٹ کرنا. اس کے علاوہ میری انوالومنٹ جو ہے RFS کے ساتھ بھی ہے، رورل فائر سروس. تو میں ایز اے فائر فائٹر ان کے ساتھ کام کرتا ہوں. وہ بھی ایک بڑا ایک امپورٹنٹ اس کا وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ اسٹوری. ماشاء اللہ رحم، یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ فل ٹائم جاب ہے. تو کیا جن تنظیموں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ والنٹیئرز کو پیمنٹ تو نہیں ہوتی، والنٹیئر کا مطلب تو والنٹیئر ہی ہے، تو کیا آپ کو یہ وہاں پہ کچھ سہولیات بھی پرووائڈ کرتے ہیں جب آن سائٹ آپ جاتے ہیں، یا آپ کو چھوٹا موٹا کوئی اخراجات کے لیے یا کھانے کے لیے یا رہائش کے لیے کوئی اس قسم کی سہولیات یہ آپ کو لوگوں نے پرووائڈ کی؟ یوزلی موسٹلی جیسے آپ نے مینشن کیا کہ یہ سارا والنٹیئر کام ہوتا ہے، تو اس میں ایسی کوئی ریمبرسمنٹ نہیں پرووائڈ کی جاتی، مگر کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ آپ کو کیا کہتے ہیں ٹریول ریمبرسمنٹ دیتے ہیں. تو اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں گاڑی کے تھرو تو وہ آپ کی پیٹرول کا جو بھی خرچہ ہے وہ آپ کو ریمبرس کریں گے. اگر آپ بس سے ٹریول کر رہے ہیں تو جو بس کے کیا کہتے ہیں آپ کے ٹکٹ کے پیسے ہیں وہ آپ کو واپس کریں گے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی یہ تو ایک مطلب ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ اگر آپ والنٹیئر کہیں بھی کر رہے ہیں تو وہ آپ کو لنچ ضرور پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ کہ اگر آپ وہاں جا رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک کھانا پرووائڈ کریں گے کہ بھائی یہ کیا کہتے ہیں آپ اس میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اور ایک مطلب پراپر ریفریشمنٹس بھی اس میں دی جاتی ہیں. بٹ اوور آل اگر کہا جائے تو مطلب میرا ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جو مطلب ایز اے والنٹیئر بھی ہونا چاہیے کہ ہم جب والنٹیئر کام کر رہے ہیں تو ہم کسی چیز کے عوض نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی چیز کے بدلے میں نہیں کر رہے ہیں. مطلب اگر میں کسی کے لیے والنٹیئر کام کر رہا ہوں، کسی کو میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوں، تو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ مجھے کچھ پے کرے. ماشاءاللہ. تو یہ چیز بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کے لیول پہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ لیکن بطور اسٹوڈنٹ آپ یہاں پہ ظاہر ہے آپ انکم نہیں لے رہے، تو میرا یہ سوال اس حوالے سے تھا. تھینک یو ویری مچ. اچھا، یہ اپنا راہم، آپ نے جب آسٹریلیا جل رہا تھا، ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، لوگ بے گھر ہزاروں کی تعداد میں ہو چکے تھے، اس کے بعد ریسنٹلی سیلاب آیا، تو آپ نے ان دونوں بڑے جو ڈیزاسٹرز تھے ان میں آپ نے کام کیا ایز اے والنٹیئر. تو آپ کو کہیں پہ کوئی خوف یا کوئی خطرہ تو محسوس نہیں ہوا، یا کوئی ایسا واقعہ تو نہیں آپ کے ساتھ پیش آیا اس دوران جب آپ یہ کام کر رہے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جتنے بھی یہ ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، نیشنل ڈیزاسٹرز وغیرہ، اس میں خطرے کی تو دیکھیں بالکل ایک ہر جگہ جو ہے پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ جب بھی کہیں پہ بھی جا رہے ہیں ایز اے ایمرجنسی سروسز ورکر، آپ کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ اس ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جب کوئی اور نہ کر سکے. تو اس چیز کے لیے ایک اچھی چیز، جو دو چیزیں میں مطلب مینشن کرنا چاہوں گا، یہ کہ ایک تو ٹریننگ، کہ وہ آپ کو پہلے سے اس موقع کے لیے تیار کرتے ہیں. وہ آپ کو ایک ٹریننگ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ چیز وہاں پہ سامنا ہو تو آپ اس کا یہ سلوشن ہے، اگر یہ مسئلہ ہے تو اس کا وہ سلوشن ہے. مطلب ایک پراپر اس کا جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے جس کے تحت آپ اس پہ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے سیفٹی. تو وہ کہا جاتا ہے کہ سیفٹی کمز فرسٹ، کہ بھائی کوئی بھی چیز ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میرے لیے سیف نہیں ہے کرنا تو آپ نہیں کریں اس کو. تو ایک اس چیز کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو جیسے آپ واقعے کی بات کی تو اس میں میرا واقعہ ذہن میں آ گیا کہ میں اس کے ساتھ اسٹیٹ ایمرجنسی سروسز کے ساتھ کام کر رہا تھا. یہ ہے پچھلے سال فلڈس کی بات، جب فلڈز آئے تھے اپنا مارچ اپریل کے اراؤنڈ. تو اس وقت جو ہے ایک ہم لوگ کیا کہتے ہیں آؤٹ آف ایریا ڈپلائمنٹ ہوئی تھی، جو جس ڈپلائمنٹ کا میں حصہ تھا، تو وہ ہوئی تھی ہاکسبری نیپین ریجن کی طرف. تو وہ تھوڑا سا سڈنی سے باہر ہے. تو جب وہاں ہم گئے تو وہ ڈپلائمنٹ کا ٹائم یہ تھا کہ اراؤنڈ 8 بجے کے قریب. یہ سیلاب کی بات کر رہے ہیں یا؟ جی یہ بش فائر سے ریلیٹڈ ہی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی تھا، مطلب آگے پیچھے بالکل. تو اس میں یہ ہوا کہ کیا کہتے ہیں وہاں پہ پورا مطلب وہ بیسکلی اسٹارم آیا تھا جس کی وجہ سے پورے لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے تھے، ساری چیزیں. تو ایٹ دیٹ مومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ تقریباً رات کے 12 بج گئے تھے. تو مڈ نائٹ یوزلی ہم کلوز کر دیتے ہیں کہ مڈ نائٹ کے بعد ہم فردر پروسیڈ نہیں کریں گے. تو انہوں نے ہمیں ایک آپشن دیا، یا تو آپ پروسیڈ کر لیں یا تو آپ اسٹینڈ ڈاؤن ہو جائیں. تو ہم نے جب لوگوں کو دیکھا تو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں گھروں کے باہر. تو ایک فیملی ایسی تھی کہ ان کے شیڈ بھی نہیں تھا مطلب. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا چلو ہم ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو سمجھیں پوری رات ہم لوگوں نے چھت پہ چڑھ کے جو ہے پوری اصل میں اس کی پوری چھت جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی تھی. تو اس کے اوپر ایک ٹارپ ڈالنا کہ ایک ٹیمپریری چھت مل جائے کہ یہ لوگ اپنی رات گزار سکیں. بہت خوب.
تو سمجھیں وہ پوری رات رکھ گئی. صبح 3:30 بجے کے اراؤنڈ ہم نے کام فنش کیا اور گھر آتے آتے وہ 5 بج گئے. خوبصورت، بہت خوبصورت. تو راہم یہ بتائیں، آپ نے پاکستان میں بھی والنٹیئرز کے کام کیے بھی ہیں اور دیکھے بھی ہیں، اور یہاں بھی آپ بطور والنٹیئر کام کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، تو آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں پاکستانی والنٹیئرز اور آسٹریلین والنٹیئرز، ان کے درمیان سہولیات اور وہاں پہ مشکلات؟ اور اس قسم کے میرا سوال اس حوالے سے ہے کہ اگر پاکستان میں ایک والنٹیئر کام کرتا ہے اور ایک والنٹیئر یہاں کام کر رہا ہوتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان کیا فرق فیل کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موسٹلی جتنے بھی والنٹیئرز ہوتے ہیں وہ سب جو ہیں مطلب ایک بڑا جذبہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر کوئی والنٹیئر کام نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک سمجھیں ایک ہنر ہے جو ایک کسی بھی بندے کے اندر ہوتا ہے، یا ہنر کہہ لیں یا خدا کی طرف سے ایک رحمت سمجھ لیں ایک. بالکل ہاں بالکل. مگر اس میں جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ مطلب جو ڈفرینس جو مجھے فیل ہوا پرسنلی وہ یہ تھا کہ والنٹیئر ادھر بھی ہیں، والنٹیئر ادھر بھی ہیں، مگر بس جو تھوڑا مین فرق مجھے جو لگا وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ والنٹیئرز ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. تو ان کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو ان کو وہ پہلے آپ کو ٹریننگ دیں گے والنٹیئر کام سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ یہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کی یہ ٹریننگ ہوگی. اس کے بعد وہ آپ کو ریفریشمنٹس پرووائڈ کریں گے، وہ آپ کا خیال رکھیں گے، ساری چیزیں مطلب فیڈ بیک بھی لیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اس میں چیز کی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس آپ کی کوئی ڈسیبلٹی ہے، اگر آپ چل کے نہیں جا سکتے یا آپ زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتے، تو وہ اس کو بھی اکوموڈیٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کی کوئی ڈسیبلٹی ہے، آپ اگر زیادہ دیر چل نہیں سکتے تو آپ کو بولیں کہ بھئی آپ والنٹیئر نہیں کرو، تو وہ ایسا نہیں کرتے. وہ آپ کو اکوموڈیٹ انکریج کرتے ہیں کہ نہیں آپ بھی حصہ لو، بجائے کہ آپ پوری شفٹ 8 گھنٹے کی کرو، تھوڑا سا 2 گھنٹے کر لو. تو اس چیز کی یہ ڈفرینس مطلب مجھے محسوس ہوا. جبکہ اگر آپ پاکستان کی طرف دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں وہاں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اس وقت والنٹیئرنگ کام کر رہی ہے. بہت بڑی تعداد نہ کہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان تو چل رہی والنٹیئرز کے سر پہ رہا ہے. ایمبولینسیں والنٹیئرز کے پاس ہیں، بیماروں کی خدمت والنٹیئرز، آگ لگانا، بجھانا، یہ سب وہاں پہ تو پاکستان میں تو سب والنٹیئرز تنظیمیں بہت زیادہ ہیں. بالکل. مگر اس میں جو تھوڑا سا جو مجھے ایک ڈفرینس لگا وہ یہ تھا کہ ان والنٹیئرز کو سپورٹ نہیں کیا جاتا ہے جس لیول پہ کیا جانا چاہیے، یا ان کو وہ ریکگنیشن نہیں ملتی ہے، یا ان کو سراہا نہیں جاتا جس لیول پہ کیا جانا چاہیے. بالکل صحیح. تو مین ڈفرینس یہ ہے کہ میرے خیال سے کہ ان کو اتنی سپورٹ نہیں ملتی ان والنٹیئرز کو جو پاکستان میں رادر دین جو آسٹریلیا میں. ابھی مجھے خیال آیا کہ آپ نے بطور والنٹیئر کام شروع کیا تو آپ کو نیو ساؤتھ ویلز گورنمنٹ نے بھی اور پھر UNO نے بھی مختلف ملکوں میں بھی بھیجا. سویڈن میں بھی آپ گئے، تو اور کس کس ملکوں میں آپ بطور والنٹیئر یہاں آسٹریلیا سے باہر ملکوں میں گئے اور وہاں پہ کیا کام کیا آپ نے؟ دیکھیے وہ تو کافی اس کا بھی ایک یہ ہے کہ وہ بھی ایک طویل ڈسکشن ہے، مگر مختصر جی اگر اس کو مختصر رکھا جائے تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے نئے آنے والے نوجوان جو ہیں وہ بطور والنٹیئر ان کو انکریجمنٹ ملے گی کہ دیکھیے اس دنیا میں بھی آپ کو اس کا اجر جو ہے وہ بھی مل رہا ہے، آخرت میں تو ہمارا ایک عقیدہ ہے ہی. بالکل. نہیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں بات وہی ہے کہ آپ جب آپ شروع کرتے ہیں نا، اور والنٹیئرنگ میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کے نیٹ ورکس بنتے ہیں، جیسے کہ آپ کے نیٹ ورکس بنتے ہیں، آپ کے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، آپ کو پروگرامس کا پتہ چلتا ہے کہ کیا چیزیں اویلیبل ہیں، کیونکہ اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اپارچونیٹیز اویلیبل ہے والنٹیئرنگ کی. اور اسی سینس میں مطلب جیسے کہ میرا سویڈن جانا ہوا تھا تو وہ میری ایک اسکالرشپ تھی جو میں نے اپنا سڈنی اسکول آف انٹرپرینیورشپ کے تھرو اپلائی کی تھی. تو پورے نیو ساؤتھ ویلز سے 5 بچے سلیکٹ ہوئے تھے. ان 5 میں سے سمجھیں جو 4 بچے تھے وہ لوکل تھے، اور ایک میں واحد انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ تھا جس کو کہ پورا ویزا کروانا پڑا اور پورے پروسیس سے گزرنا پڑا جانے کے لیے. مگر کہنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ سویڈن گئے؟ جی یہ میں گیا تھا اسٹاک ہوم، جو کہ اسٹاک ہوم اسکول آف انٹرپرینیورشپ نے ہمیں ہوسٹ کیا تھا وہاں پہ. اور وہاں پہ کوئی اسٹڈی تھی؟ جی اس کی یہ تھا کہ کیا کہتے ہیں نیشنل کانفرنس تھی، ایک انٹرنیشنل کانفرنس، اس کے ساتھ جو ہے ورک شاپس تھیں، جن ورک شاپس میں بیسکلی ہم نے ڈفرینٹ آئیڈیاز تھے جو ہمیں پچ کرنے تھے، اور پھر یہ کہ بیسکلی ان کو آگے کیسے پروسیڈ کیا جائے، ان کے کیا آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر بات تھی. وہ بیسکلی پورا پروگرام جو تھا وہ انٹرپرینورشپ سے ریلیٹڈ تھا، اس کے اوپر وہ مینلی فوکس تھا. تو اس کے حوالے سے تھا. دوسرا جب یونائٹڈ نیشنز جانا ہوا تو وہاں بھی یہی کہ مطلب اتنا بڑا ادارہ ہے، وہاں بھی آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ والنٹیئر ہیں جو کام کر رہے ہیں اس ادارے میں وہاں پہ رہ کے دوسرے ملک میں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ کہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ لوگ کر رہے ہیں. رحم، آپ نے یہاں پہ بطور والنٹیئر کام شروع کیا اور آسٹریلین قوم کی خدمت کی، آسٹریلین گورنمنٹ کی، حکومت کی، آسٹریلیا ملک کی آپ نے خدمت کی. تو پاکستانی یہاں پہ آتے ہیں اسٹوڈنٹ، بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، نئے نئے آتے ہیں. تو کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ بھی خیال آیا کہ کوئی ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو نئے آنے والے طلباء کو سنبھالے، ان کے بنیادی مسائل کو حل کرے؟ یہ بھی تو ایک والنٹیئر کا کام ہی ہے نا. تو اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی پروگرام ہے یا کوئی ایسی تنظیمیں آلریڈی کام کر رہی ہیں اسٹوڈنٹس کی، اپنی بٹوین اسٹوڈنٹس؟ تو آپ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا ہونا چاہیے یا ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ ضرور اس کا ایک آرگنائزیشن ایسی ہونی چاہیے. میں نے کام کیا تھا یہاں پہ ایک ادارہ ہے، آرگنائزیشن ہے جو کہ کاؤنسل آف انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آسٹریلیا. تو اس آرگنائزیشن کے ساتھ میں ایز اے ایونٹ مینیجر تھا ویلفیئر پورٹ فولیو کے اندر. تو وہ ہم نے نیشنل لیول پہ کام کیا تھا. اس کاؤنسل کا کام ہی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اسٹوڈنٹس کے بہاف پہ کیا کہتے ہیں ایڈوکیٹ کرنا کہ ان کے کیا رائٹس ہیں، کیا ان کی رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو کس طریقے سے کیا جائے. اس کے علاوہ ان کو اویئرنیس دینا کہ کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کیا کیا فری چیزیں آپ لوگ اویل کر سکتے ہیں، کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے. اگر آپ کوئی گاڑی لے رہے ہیں تو اس کے کیا فنکشنز ہیں، اس کے کیا پروسیس ہے اس کا اپلائی کرنے کا، اس کی ریجو کا کیا وہ ہے سلسلہ. نہیں، اصل میں بنیادی ان کے ہوتے ہیں، آتے ہی ان کو رہائش ملے، ان کو کوئی اخراج جو 20 آورز ان کو الاؤ ہیں تو وہ بھی بیچاروں کو نہیں ملتا شروع میں جب آتے ہیں. تو اس میں ان کی سپورٹ کی جائے. اگر آتے ہی ان کے جو ہے وہ میڈیکل کارڈ بننا ہے یا یہاں پر وہ جو کارڈ بنتا ہے آسٹریلین کارڈ وہ بنے، اس قسم کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں. تو وہ اس حوالے سے میں یہ پوچھ رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسی بھی مطلب آرگنائزیشنز ہونی چاہیے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بھی ہیلپ کریں اور اسپیسیفکلی پاکستانی اسٹوڈنٹس کو. اوبویسلی اس کے بڑے مختلف وہ پوائنٹ آف ویوز ہے جو لوگوں کے ملتے ہیں، مگر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کونسلیٹ کی طرف سے بھی اس میں تھوڑی انوالومنٹ ہونی چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے کہ یار اپنے پاکستانی ہیں، سٹیزنز ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں بہت ٹائمز ایسے تھے کہ جہاں پہ میں نے بھی پاکستان آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا، مگر وہ ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. مطلب آسان نہیں ہوتا اپنا پاکستانی کے ساتھ کام کرنا. تو رحم، آپ کی تعلیم کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ تعلیم جو ہے میری کیا کہتے ہیں میرا فاؤنڈیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کیا کہتے ہیں ڈپلوما میرا پچھلے سال کمپلیٹ ہوا تھا تو وہ بھی فنش ہو گیا ہے. اب جو ہے میرا بیچلرس چل رہا ہے جو کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ختم ہوگا. اچھا، تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کا کیا پروگرام ہے؟ یہ بڑا ایک اچھا سوال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ جو ہے بہت آگے کا نہیں سوچتا، کہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر سوچتا ہوں کہ دیکھیں ہم ابھی سے سوچ سکتے ہیں چیزوں کے اوپر مگر اس وقت ٹائم ڈفرینٹ ہوگا. تو میرا ایک اپنا آئیڈیا یہ ہے کہ جب ونس پڑھائی کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. کیا پتہ کہ کوئی ہمیں اپنا مڈل ایسٹ میں کوئی اچھی چیز مل رہی ہو، یورپ میں کوئی اچھی اپرچونیٹی مل رہی ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی جگہ رکیں اور آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ آپشنز ہمیشہ اپنے کھلے رکھیں. رحم، آپ نے یہاں پہ بہت کچھ سیکھا والنٹیئر کے طور پر. اگر آپ کو پاکستان واپس جانا پڑے یا آپ چلے جائیں تو اپنے ان تجربات کو پاکستان میں کس طرح آپ یوٹیلائز کرنا پسند کریں گے؟ یہ بڑا ایک اچھا سوال ہے اور یہ کہ اس کے لیے بھی بڑی مطلب ایک پوری اسٹریٹجی کی ضرورت ہوگی. مگر یہ کہ پاکستان میں ایک آرگنائزیشن ہے جو ہم لوگ ابھی رن کر رہے ہیں جو کہ لیڈنگ فیوچر کے نام سے ہے، نان فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. اور میرے خیال میں پھر اگر میں پاکستان واپس گیا تو اس میں ہماری زیادہ انوالومنٹ بڑھے گی اور یہ کہ پھر ہم اس کے تحت جو ہے ہم آگے اس کو بڑھانا چاہیں گے اور جتنی بھی مطلب مختلف ایریاز ہیں اس میں ہم فردر ایکسپینڈ کرنا. ماشاء اللہ. رحم، آپ کے ساتھ بہت اچھا انٹرویو رہا. تو اس سلسلے میں بس آپ سے یہ آخری سوالات یہ کروں گا، بلکہ سوال تو نہیں ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو یہاں پہ آ چکے ہیں یا پاکستانی نوجوانوں کو جو وہاں پر ہیں، اب انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں تو ہمارا یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ بھائی میں تو تمام جتنے بھی اسٹوڈنٹس اور نوجوان ہیں کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں مطلب ایک اسٹیپ اپ لیں، آپ لوگ ایک قدم بڑھائیں اور یہ کہ آپ لوگ گھبرائیں نہیں کسی چیز سے، کیونکہ دیکھیں ہر چیز میں ایک ٹائم لگتا ہے، ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے. مگر امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ نے جو ہے اس پروسیس سے گزرنا ہے. سختیاں آئیں گی ضرور، مشکلات آئیں گی اور بہت سارے ایشوز ہوں گے،
بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ نے جو ہے وہ ہمت نہیں ہارنی ہے، اور یہ کہ آپ کو بہت ساری چیزیں، میں اس میں ایک مطلب ایک اس کا یہ بھی یوز کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو وہ ابھی فوراً نہیں ملیں گی، بٹ اگر آپ محنت کرتے رہیں گے تو وہ آپ کو ایک دن جو ہے اچیو ہو ہی جائیں گی۔ رحم، بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، ہم آپ کے مشکور ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ اسی طرح پاکستان اور پاکستانی قوم کا سر بلند کرتے رہیں اور خدا بند کریم آپ کو زندگی میں بہت کامیابی دے۔ شکریہ، السلام۔